چالاک بیوی اور 7 چور۔ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی چالاک اور سمجھدار عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ زبیدہ کی شادی ایک محنتی کسان سے ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک سادہ مگر خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ زبیدہ نہ صرف اپنے گھر کو سنبھالنے میں ماہر تھی بلکہ وہ بہت حاضر دماغ اور سمجھدار بھی تھی۔ ایک دن گاؤں میں مشہور ہوا کہ 7 خطرناک چور آس پاس کے گاؤں میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ سب گاؤں والے بہت ڈرے ہوئے تھے اور اپنی حفاظت کے لیے فکر مند تھے۔ زبیدہ کے شوہر بھی فکر مند ہو گئے اور کہنے لگے، اگر یہ چور ہمارے گھر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو نہ زیادہ دولت ہے نہ ہی اسلحہ۔ زبیدہ نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی، تم بس ان چوروں کو مجھ پر چھوڑ دو۔ کچھ دن بعد واقعی رات کے وقت وہ 7 چور زبیدہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ زبیدہ کو ان کے آنے کی خبر پہلے ہی ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہلے سے تیار تھی۔ جب چور گھر میں داخل ہوئے تو زبیدہ نے ان کا استقبال بہت عزت اور احترام کے ساتھ کیا۔ اس نے انہیں کہا، آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، پہلے کھانا کھا لیں اور آرام کریں، پھر جو کچھ بھی آپ کو چاہیے ہوگا میں خوشی سے دے دوں گی۔ چوروں کو زبیدہ کی باتوں سے حیرانی ہوئی، لیکن چونکہ وہ بھوکے اور تھکے ہوئے تھے تو انہوں نے زبیدہ کی پیشکش قبول کر لی۔ زبیدہ نے انہیں ایک بڑے کمرے میں بٹھایا اور مزیدار کھانا پیش کیا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے، زبیدہ نے چپکے سے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے شوہر کو آہستہ سے کہا کہ وہ باہر جا کر گاؤں کے لوگوں کو چوروں کے بارے میں اطلاع دے، اور وہ خود چوروں کے ساتھ باتوں میں لگی رہی۔ زبیدہ نے چوروں کو اپنی حاضر دماغی اور چالاکی سے اتنا مصروف رکھا کہ انہیں وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ آدیر زبیدہ کا شوہر گاؤں والوں کو بلا کر لایا۔ جیسے ہی گاؤں والے پہنچے، زبیدہ نے ایک اشارہ کیا اور گاؤں والوں نے 7 چوروں کو پکڑ لیا۔ یوں زبیدہ کی عقل اور حاضر دماغی کی بدولت نہ صرف اس کا گھر بچ گیا بلکہ پورا گاؤں بھی چوروں سے محفوظ ہو گیا۔ سبق: عقل و حکمت سے مشکل ترین حالات کو بھی آسان بنایا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی طاقت سے زیادہ عقل کا استعمال بہتر نتائج دیتا ہے۔